السلام علیکم ناظرین، آج انالیسس ود اعجاز مر کے اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے پی ٹی آئی کے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے، جس میں عمران خان صاحب اور صدر مملکت عارف علوی اور سندھ کے گورنر جو ہیں وہ تینوں کے دستخط ہیں، اور انہوں نے مانا بھی ہے ایک لحاظ سے کہ الیگل فنڈنگ جو ہے انہوں نے کلیکٹ کی تھی، اور 23 ایسے بینک اکاؤنٹ تھے جو انہوں نے ظاہر نہیں کیے تھے۔ 6 سال سے یہ معاملہ دبا ہوا ہے، لٹکا ہوا ہے۔ ای سی پی میں اب جو ہے اپوزیشن نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ 19 تاریخ کو احتجاج کریں گے ای سی پی کے سامنے۔ مریم اورنگزیب نے پریس کانفرنس بھی کی کل، اور اس میں کہا کہ ای سی پی اپنا فیصلہ لکھ لے اور ہم وہاں جائیں گے۔ اور دوسری کل عام پریس کانفرنس جو ہے وہ جو ٹاکیٹو منسٹرز ہیں، ان کے انٹیریئر منسٹر ہیں، انفارمیشن منسٹر ہیں، سائنس اور ٹیکنالوجی کے منسٹر ہیں، ڈیفینس منسٹر ہیں، انہوں نے اکٹھی پریس کانفرنس بھی کی تھی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ اپوزیشن کو روکیں گے نہیں۔ احتجاج اگر ان کا پرامن ہے تو وہ بے شک الیکشن کمیشن کے سامنے ریڈ زون میں آ کر اپنا احتجاج ریکارڈ کرائیں، اور احتجاج ریکارڈ کرانا ان کا حق ہے۔ اب یہ تبدیلی اچانک کیسے آئی؟ کیا واقعی سر سے سایہ سرک گیا ہے؟ انہوں نے ان کو کہا ہے، یا کہ پریشر ہے پی ڈی ایم کا؟ بہرحال کچھ تو ہے کہ حکومت اب جو ہے وہ شرافت کی زبان پہ اتر آئی ہے۔ تو یہ ساری تفصیلات ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں فیصل واؤڈا کے سر پہ بھی نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے، آخر میں اس کا بھی ذکر کریں گے اور بتائیں گے آپ کو کہ وہ کیس کیا ہے۔ 16 پیشیاں ہو چکی ہیں اور فیصل واؤڈا جو ہے اپنا جواب داخل نہیں کر رہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو اب ان کو وارننگ ملی ہے۔ اس سے پہلے کہ اس کی تفصیلات میں جائیں، آپ سے درخواست ہے، اور جن دوستوں نے ہمارا چینل پہلی بار دیکھ رہے ہیں، اگر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اچھی لگے تو اس کو شیئر بھی کر دیجیے گا، لائک بھی کر دیجیے گا، اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اکبر ایس بابر جو اطلاعات کے سیکریٹری تھے پی ٹی آئی کے، بڑا عرصہ وہ عمران خان کے ساتھ دکھی وقت میں، مشکل وقت میں ساتھ رہے، اور جب پارٹی آگے آئی ان کو ایک اپرچونٹی ملی، اور جیسے جیسے اس میں بڑھتے گئے تو جو بنیادی اصول عمران خان صاحب نے بنائے تھے بقول اکبر ایس بابر، ان کی وہ خود اس نے نفی کرنا شروع کر دی، اور اس میں جو پیسے والے لوگ تھے ان کو اولویت ملنا شروع ہو گئی۔ تو اس کے بعد پھر اکبر ایس بابر نے جب پارٹی کے اندر پارٹی پالیسیز کے مطابق عمل نہ کرنے پر سوالات اٹھائے تو ان کو جو ہے علیحدہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد اکبر ایس بابر نے 14 نومبر 2014 کو فائل کیا کیس، فارن فنڈنگ کیس، جو مختلف وقتوں میں جو ہے وہ سرد کھانے کی نظر ہوتا رہا۔ 2018 میں جب عمران خان صاحب نے الیکشن لڑا، وہ جیت گئے، اپوزیشن کہتی کہ ان کو جتوایا گیا، اور سلیکٹڈ ہیں ان کو لایا گیا، اسٹیبلشمنٹ نے جتوایا۔ اب یہ باتیں تو اپنی جگہ پہ، بہرحال جو بھی ہوا، تو عمران خان صاحب 2018 میں جب یہ ہوا تو الیکشن کمیشن نے ایک اسکروٹنی کمیٹی بنائی۔ اب وہ اسکروٹنی کمیٹی جس کو چند ماہ کے اندر اپنی کنکلوژن کرنا تھا، نتیجہ دینا تھا، رپورٹ دینی تھی، اب 2018 سے لے کے پینڈنگ ہے۔ اب اپوزیشن نے اعلان کیا ہے کہ ایک طرف تو اپوزیشن کے جو معاملات ہیں وہ تو فوری آپ نمٹا دیتے ہیں، لیکن جو اصل مسئلہ ہے حکومت میں بیٹھے لوگوں کا، اور انہوں نے جو جواب داخل کرایا ہے، مریم اورنگزیب نے تو اس حد تک بھی دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو اپنا جواب ای سی پی میں داخل کیا ہے، الیکشن کمیشن میں انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ ہاں کچھ اکاؤنٹ امریکہ میں ایسے تھے جن میں فنڈنگ ایسی ہوئی جو کہ الیگل فنڈنگ کے زمرے میں آتی ہے۔ لیکن جو انہوں نے دفاع کا نقطہ لیا ہے عمران خان صاحب کی جماعت کے لوگوں نے یا وکلاء نے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے چونکہ منع کیا تھا کہ الیگل فنڈنگ نہیں لینی ہے، جو آگے ایجنٹ تھے ان ایجنٹس نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کی ہدایت کی جو ہے وہ نفی کی، ان کو جو ہے وائلیٹ کیا، یہ یہاں تک بھی مانتے ہیں۔
اور پیسے وصول کرنا بھی مانتے ہیں، اکاؤنٹ ظاہر نہ کرنا بھی مانتے ہیں، اور پھر صادق اور امین کے ہونے کی دعویٰ بھی ظاہر کرتے ہیں۔ اتنا بڑا ثبوت ہے اس کیس کے اندر کہ یہ سب نااہل ہو سکتے ہیں، جس میں صدر مملکت بھی شامل ہیں، عمران اسماعیل گورنر سندھ شامل ہیں، وزیر اعظم خود عمران خان صاحب شامل ہیں، اور دیگر جو مرکزی قائدین ہیں پی ٹی آئی کے، وہ بھی اس میں جو ہے نااہل ہو سکتے ہیں۔ اس میں کئی اکاؤنٹ ایسے ہیں جس کا پی ٹی آئی نے ذکر تک نہیں کیا تھا۔ اسٹیٹ بینک سے پھر ای سی پی نے جب ڈیٹیل منگوائی تو اس میں بتایا گیا کہ ان کے 23 اکاؤنٹ ایسے ہیں جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیے ہوئے ہیں۔ اب اس میں لاکھوں ڈالر آئے، وہ کیسے کہاں گئے؟ اکبر ایس بابر تو کہتے ہیں کہ تنظیم کے نام پہ جمع ہونے والا چندہ جو ہے وہ عمران خان صاحب نے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ خیر وہ ایک الگ قصہ ہے، وہ الزام ابھی ثابت ہونا باقی ہے۔ اور اس میں مولانا فضل الرحمان اور دیگر لوگ یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ یہ جو فنڈنگ ہے وہ انڈیا سے بھی کچھ لوگوں نے کی ہے، اور امریکہ میں کچھ انڈین جو رہتے ہیں انہوں نے بھی کی ہے، اسرائیل کے سے بھی فنڈنگ آئی ہے، یہ بھی الزامات لگتے رہے ہیں، جس کا پی ٹی آئی تردید بھی کرتی رہی ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کے پاس جب اتنی چیزیں، اچھا 4 اکاؤنٹ جو ہیں لائٹ بینک لندن کے ہیں، ان کا بھی تذکرہ نہیں ہے، ان کی ڈیٹیل جو ہے پی ٹی آئی والے وہ دے ہی نہیں رہے۔ ان سے مانگی گئی تھی اسکروٹنی کمیٹی، الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ اس کی ڈیٹیل دیں، وہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس میں کہاں سے پیسہ آیا، کتنے پیسے آئے، تو وہ ہچکچا کیوں رہے ہیں۔ اور پھر اس سے جو اپوزیشن کے الزامات ہیں کہ انڈیا اور اسرائیل سے فنڈنگ ہوئی ہے، ان کو تقویت ملے گی اگر پی ٹی آئی یہ انفارمیشن پرووائڈ نہیں کرتی۔ تو یہ تو سیدھا سیدھا کیس ہے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اپوزیشن کے اس پاور شو کے بعد کیا الیکشن کمیشن فیصلہ دیتا ہے، اور یا اس سے پہلے متوقع ہے، پہلے تو خیر دکھائی نہیں دیتا، اگر آیا بھی الیکشن کمیشن کا فیصلہ تو میرے خیال میں جا کے یہ مارچ تک جو ہے ایکسپیکٹڈ ہے، سینٹ کے الیکشن کے بعد ہی کوئی فیصلہ آ سکے گا۔ جیسا کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اس مظاہرے کو حکومت نے، اتنے سارے وزراء کی فوج نے مل کے پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم روکیں گے نہیں۔ تو یہ بھی سوچنے کی بات ہے کہ پہلے ملتان میں جو ہے پی ڈی ایم پہ ڈنڈے چلانے کی بات ہو رہی تھی، کیسز داخل کیے گئے، لیکن اب اتنی نرمی کیوں ہے؟ کیا واقعی وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم ایک پیج پہ ہیں، ایک پیج سے دوسرے جو فریق ہیں وہ موو کر گئے، یا انہوں نے اپنا سایہ ہٹا لیا ہے؟ تو یہ بھی باتیں چل رہی ہیں کہ اپوزیشن کو جن جماعتوں کے ساتھ ان کا رابطہ ہے تو ان کو جو یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں کہ جو پولیٹیکل پروسیس ہے عدم اعتماد کا، اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اس میں اگر اپوزیشن جو بھی کام کرے گی تو اس میں وہ کوئی فریق نہیں بنیں گے، مداخلت نہیں کریں گے۔ تو اس ضمن میں اگر ہم اس کانٹیکسٹ میں دیکھتے ہیں چیزوں کو تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو اب وہ حمایت حاصل نہیں رہی جو کہ وہ پہلے دعویٰ کرتے تھے، اور پچھلے چند ہفتوں سے ہم نے یہ سنا بھی نہیں کہ فوج اور حکومت ایک پیج پہ ہے، یہ وہ نہیں کہتے اب۔ تو اپوزیشن نے یہ دھمکی دی ہے کہ الیکشن کمیشن کو کہ فیصلہ لکھ لیں، ہم آ رہے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ فیصلہ وہ کیسے سامنے آتا ہے۔ دوسرا، ہم نے آپ کو بتایا کہ فیصل واوڈا کے حوالے سے انہوں نے بھی ان کے خلاف بھی نااہلی کا کیس چل رہا ہے، انہوں نے غلط بیانی کی تھی۔ جب الیکشن ہو رہے تھے تو اس میں جب نامینیشن فارم انہوں نے بھرا تھا تو اس میں بتایا تھا کہ ان کے پاس دوہری شہریت نہیں ہے، حالانکہ ان کے پاس دوہری شہریت تھی۔ اور نامینیشن فارم جب 18 جون کو 2018 کو ان کے منظور ہو گئے تھے تو اس کے 4 دن بعد جا کے انہوں نے امریکن قونصلیٹ کراچی میں درخواست دائر کی کہ جی ان کی امریکی شہریت جو ہے وہ منسوخ کی جائے۔ تو یہ ثبوت بھی الیکشن کمیشن کے پاس ہے۔ اب فیصل واوڈا نہ الیکشن کمیشن میں پیش ہوتے ہیں اور نہ ہی جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں، 16 پیشیں ہو چکی ہیں۔ اب جسٹس عامر فاروق نے کہا ہے کہ اگر جواب نہیں آیا فیصل واوڈا کا تو ہم الیکشن کمیشن کا جو ریکارڈ سامنے ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم فیصلہ کر دیں گے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ 8 فروری تک جو ان کو مہلت ملی ہے تو کیا فیصل واوڈا
اپنا جواب داخل کرتے ہیں، یا کہ وہ حسب معمول کسی کو وہ جو ہے مانتے نہیں ہیں، نہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو پیش ہوئے ہیں کبھی، نہ ای سی پی کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی پیش رفت ہونے دیتے ہیں۔ اور اس کے وکیل نے کہا اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل کہ جی کورونا کی وجہ سے الیکشن کمیشن والے تو کیس ہی نہیں لگاتے۔ تو بہرحال ندیم افضل چند چھوڑ گئے، فیصل واوڈا کے سر پہ نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے، اور صدر صاحب، وزیر اعظم صاحب اور گورنر سندھ سمیت بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگ اگر ای سی پی کا فیصلہ ان کے اگینسٹ آتا ہے تو وہ نااہلی کے اس میں آ جائیں گے۔ سیاست میں بھی گرگٹ کی طرح رنگ بدلتے رہتے ہیں، اور پاکستان میں تو خیر قصہ ہی علیحدہ ہے۔ تو بہرحال یہاں کچھ بھی کبھی بھی کسی بھی طور پہ ممکن ہو سکتا ہے اور ناممکن بھی ہو سکتا ہے۔ دوستو اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں، اللہ حافظ۔